بس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے حزقیل کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو۔ اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو۔ تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا، اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے صحنوں کو بھر دو، چلو باہر نکلو۔ سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے۔ اور جب وہ قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا، تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گرا اور چلا کر کہا، آہ اے خداوند خدا، کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بدکرداری نہایت عظیم ہے، ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا۔ بس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا۔ اور دیکھو اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی یوں کیفیت بیان کی، جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا۔ آمین۔